بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ASF پبلک اسکول کراچی کی جانب سے آپ کی اردو کی ٹیچر ماہ جولائی کے دوسرے سبق کے ساتھ حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا عنوان ہے سر راہ شہادت، جو ایک نظم ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے کام اپنا بہت توجہ اور صفائی سے کرنا ہے اور آپ کی لکھائی بہت اچھی ہونی چاہیے۔ آپ کو اسکرین پر اس نظم میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہادری کے بارے میں بتایا گیا ہے، جو آپ کو اسکرین میں نظر آ رہا ہوگا۔ ذہنی خاکہ کہ اس نظم میں آپ کیا چیز آپ کو نظر آئے گی۔ نظم ہماری سر راہ شہادت، مصنف حفیظ جالندری، تخلص حفیظ اور کنیت ابو الاسد تھی۔ یہ نظم ماخوذ ہے ان کی مشہور کتاب شاہنامہ اسلام سے۔ ان کی سب سے مشہور اور شاہکار جو ہے وہ یہی نظم یعنی شاہنامہ اسلام ہے۔ نظموں کے مجموعے نغمہ زار، سوز و ساز، تلخابہ شعری ہے۔ اب اس نظم میں آپ کو حضرت جنگ احد کے بارے میں، جب جنگ احد میں حضرت امیر حمزہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی شہادت کے شوق اور جذبے کا بیان کیا گیا ہے۔ اس نظم کے شاعر حفیظ جالندری ہیں۔ ان کا مختصر سا تعارف یہاں لکھا گیا ہے، جو آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ پاکستان کی قومی ترانے کے خارق ابو الحسن حفیظ جالندری 14 جنوری سن 1900 کو جالندھر میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم جالندھر ہی سے حاصل کی۔ حفیظ جالندری شاعر کی حیثیت سے نظم اور غزل دونوں پر قادر تھے۔ آپ کے سب سے اہم تصنیف شاہنامہ اسلام ہے، جو 4 جلدوں میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ آپ کی نظموں، گیتوں اور غزلوں کے مجموعوں میں نغمہ زار، سوز و ساز، چونٹی نامہ وغیرہ شامل ہے۔ حفیظ جالندری کا انتقال 21 دسمبر سن 1942 کو ہوا۔ اب اسکرین پر دیکھیں، آپ کو جنگ احد کے واقعات، اس کی تصاویر نظر آ رہی ہیں۔ اس کے پس منظر میں اس نظم کے بارے میں جو انہوں نے حفیظ جالندری نے بیان کیا ہے کہ اس نظم میں مسلمان جب جنگ احد کی تیاریوں میں مصروف تھے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہوتے تھے۔ حضرت حمزہ کی دلیری اور شجاعت سے سارا اہل عرب ڈرتا تھا اور حضرت حمزہ شہادت کے جذبے سے سرشار رہتے تھے۔ ان کی خواہش تھی کہ میں جنگ میں شامل ہوں اور شہید ہو جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بارے میں پہلے ہی معلوم ہو چکا تھا، اس لیے رقت آمیز کیفیت میں اپنے پیارے چچا کو میدان جنگ میں جانے کی اجازت دی۔ حضرت حمزہ کا تلوار کی کاٹ میں کوئی ثانی نہ تھا۔ وہ لڑائی میں کافروں کی لاشیں گرا رہے تھے۔ کافروں نے ان کے ایک منصوبے کے تحت ایک ماہر نیزہ‌باز کی خدمات حاصل کی کہ دور سے انہیں نشانہ بنایا جائے۔ اس ماہر نیزہ‌باز نے کامیاب ہوا اور دور سے اپنا نیزہ پھینکا، جو ٹھیک نشانے پر لگا اور حضرت امیر حمزہ نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ جب ان کی تدفین ہونے لگی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ کر اپنے پیارے چچا کی پیشانی کو چوم لیا کہ کیا شاعر نے رحمانی دکھائی کہ شہادت نصیب ہوئی۔ شہید مرا نہیں کرتے، جس طرح سونے کو پگھلا کر دوبارہ کندن بنا دیا جاتا ہے، اسی طرح شہید بھی مر کر دوبارہ ہمیشہ زندہ رہنے والے بن جاتے ہیں اور اپنی روشنی پھیلانے لگتے ہیں۔ یہ نظم کا تھوڑا سا آپ کے سامنے خلاصہ ہم نے بیان کیا۔ اب ہم آتے ہیں تحریری کام کی طرف کہ ذیل میں کچھ الفاظ کے معنی آپ نے تحریر کرنے ہیں۔ کچھ الفاظ دیے جا رہے ہیں: رقت، روئے زیبا، مشقت، حسن نیت، خجستہ فام، کندن اور صداقت۔ طلباء، آپ کو ان الفاظ کے معنی آپ کی اپنی کتاب میں آسانی کے ساتھ مل جائیں گے۔ سوال نمبر 2 میں آپ نے اشعار دیے گئے ہیں، ان کی تشریح شاعر کے مختصر حوالے کے ساتھ تحریر کرنی ہے۔ عزیز طلباء، آپ کو ایک بات بتا دی جائے کہ جب بھی آپ تشریح کرتے ہیں تو اس میں یا مرکزی خیال یا خلاصہ لکھتے ہیں تو اس میں سب سے پہلے آپ نے مختصر سا تعارف شاعر کا ضرور دینا ہوتا ہے۔ تو اسی طرح تشریح میں بھی آپ نے شاعر کے مختصر تعارف لکھنا ہے اور اس کے بعد اشعار کی تشریح کرنی ہے کہ وہ حمزہ، پہلا شعر ہے، وہ حمزہ ناز تھا اہل عرب کو جس کی طاقت پر، فدا ہونے چلا تھا بھتیجے کی صداقت پر۔ دوسرا شعر ہے، ہوا ارشاد
اے امیز خجستہ فام بسم اللہ، خدا حافظ ہے کیجئے نصرت اسلام بسم اللہ۔ تیسرا شعر، یہ اقدام شہادت بر سبیل حسن نیت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس پر راضی ہیں جو اللہ کی مشیت ہے۔ پھر سوال نمبر 3 میں نظم کا خلاصہ شاعر کے مختصر تعارف کے ساتھ آپ نے لکھنا ہے۔ سوال نمبر 4، اپنی درسی کتاب کے صفحہ نمبر 140 پر کثیر الانتخابی سوالات یعنی معروضی کام خالی جگہ دی گئی ہے، وہ آپ اپنی کاپی میں تحریر کرنی ہے۔ اب تھوڑا سا قواعد کا کام، آپ نے یہ تعریف مطلع کی تعریف لکھی ہوئی ہے، آپ کی اسکرین پر نظر آ رہی ہے، آپ نے اس کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے کہ مطلع غزل کے پہلے شعر کو مطلع کہتے ہیں، مطلع طلوع ہونے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ پہلے شعر کے دونوں مصروں کا ہم قافیہ ہونا ضروری ہے۔ یاد رہے کہ ردیف کے بغیر بھی مطلع ہو سکتا ہے، مثلاً الٹی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوا نے کام کیا، دیکھا اس بیماری دل نے آخر کام تمام کیا۔ آپ نے مطلع کی تعریف اپنی کاپی میں تحریر کرنی ہے اور اس کو یاد کرنا ہے۔ اب آتا ہے جائزہ۔ آپ نے اس نظم میں جو کچھ پڑھا اور سمجھا اس کی روشنی میں آپ کو ان سوالات کے جوابات لکھنے ہیں۔ پہلا سوال، حضرت امیر حمزہ کو میدان جنگ میں جاتے دیکھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کیفیت تھی؟ دوسرا سوال، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرما کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیشانی چومی؟ اور تیسرا سوال ہے، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس مارکے میں جام شہادت نوش کیا؟ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے یہ جائزے کے سوالات کاپی میں ضرور کرنے ہیں۔ آپ اکثر دیکھا گیا ہے جو کاپی چیکنگ کے لیے آ رہی ہے کہ اس میں یہ کام نہیں کیا گیا ہے، تو یہ کام بھی آپ نے اپنی کاپی میں کرنا ہے۔ امید ہے آپ کو تمام چیزیں، تمام باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور آپ اپنا کام بہت دھیانداری سے کریں گے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔